پہلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ علی کے شیعوں کی نشانی کیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہوں گی انہیں اللہ مولا ملے گا۔ یہ جو محترم مجمع ہے نا، یہ اللہ کو مولا مانتا ہے، اور جن میں یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہوں گی انہیں رسول اللہ مولا ملے گا۔ جن میں یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہوں گی انہیں علی مولا ملے گا۔ جان لو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے کہ ہمارے 3 مولا ہیں۔ ہمارا اللہ مولا، ہمارا رسول اللہ مولا، ہمارا علی ولی اللہ مولا۔ ہم 3 مولاؤں کو مانتے ہیں، اور مولا علی کو بھی مولا اللہ نے بنایا ہے، اور جس رسول کو اللہ نے مولا بنایا تھا اسی رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ غدیر میں علی کو مولا بناؤ۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک اطمینان کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، جو علی مولا کو نہیں مانتا یقین کر لو وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی ماشاءاللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے دل و دماغ کا حاکم علی نہیں ہے تو جان لیجئے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں مگر اس کے دل کا حاکم اور دماغ کا مالک علی نہیں ہے تو جان لیجئے یہ مسلمان نہیں ہے، دھوکہ باز ہے، یہ فریب کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مولا علی کو مانے اور وہ اللہ کو نہ مانے۔ جنگ صفین، گھمسان کی جنگ، سروں پہ سر اتر رہے ہیں، دھڑوں پہ دھڑ گر رہے ہیں، ہر شخص الامان کی آوازیں لگا رہا ہے۔ جنگ اتنی گھمسان کی پڑی کہ مولا علی کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ علی ذوالفقار لے کر میدان میں ہے، انتہائی قیامت کا سا منظر ہے کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا یا علی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مختلف چاہنے والوں کی آوازیں آئی کہ یہ کوئی جگہ ہے مسئلہ پوچھنے کی؟ تو مولا نے ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرا کے فرمایا جو سلونی کا دعویٰ کرے وہ ہر جگہ جواب دے گا، اسے پوچھنے دو، اسے بات کرنے دو۔ علی مولا سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا مجھے بتائیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ جی گلاگا کے فرزند جوان آپ کے ہیں مجلس میں؟ ہاں، کہنے لگا اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ جی آواز آئی، یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا، اور وہ بھی توحید کا سوال۔ مولا نے فرمایا یہی تو سوال ہے جو کرنے کا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں سن، میرے مولا فرماتے ہیں سن، اپنے لوگوں سے اس شخص سے فرماتے ہیں سنو، اگر ان لوگوں نے اپنے دشمن کی طرف اشارہ کیا، اگر ان لوگوں نے اللہ کو مان لیا ہوتا تو مجھے مانتے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहां। ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने अल्लाह को माना है। खास हाजात के लिए जावेद रजा नकवी साहब की सेहत के लिए, आप सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। ये जो अली को नहीं मानता वो अल्लाह को मानने में झूठा है। यकीन जान लीजिए कि हो नहीं सकता कि कोई अली को मानता हो और वो अल्लाह को ना माने। और जो शख्स अल्लाह को मानने का दावा करे और मौला अली को ना मानता हो वो भी झूठा है। और हम ये मेहनत और ये मशक्कत कर ही इसलिए रहे हैं कि मौला अली का नाम एक खुशबू है। भाई गर्दन हिला देना अगर मेरी आवाज जा रही हो। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि तुम में से अगर कोई फिरना चाहता है तो कल का जाता हुआ आज चला जाए, मैं अली के बगैर कायनात तो नहीं चलाना। ये सारी कायनात है ही बेतुफैल अली। हम सब तो फैली हैं भाई, हम सब तो फैली हैं। असली तो ये 14 है। ये अल्लाह सारी कायनात को खिला रहा है जिन 14 के सदक़े में। और मैं खुश करना चाहता हूं मौला अली को और मौला नबी को एक जुमला कहकर, हम 14 के सदक़े में खा रहे हैं। और जिसका नाम सुन के अली खड़ा हो जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। बाबा, मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, उनकी बातों पर कान मत धरना। देखना अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह जो कह रहा है वही सच और हक है। दुनिया कुछ भी कहे, सारा जहान एक बात करे और अल्लाह का कलाम एक बात करे, तो हमें अल्लाह के कलाम की माननी है। अगर सारी दुनिया कहती रहे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो सारी दुनिया का बोलना एक तरफ है और कुरान में सूरह अनफाल में 74वीं आयत में अल्लाह का ऐलान एक तरफ है। वल्लदीना आवाउ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, भाई गर्दन हिला देना, बात जा रही होगा। अल्लाह सूरह अनफाल में ऐलान कर रहा है, जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन है। लहुम मग़फ़िरतुन, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। आयत का जो आखिरी हिस्सा है ना, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन है। उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। तो मुझे ये जुमला कहने में आसानी है कुरान की आयत की रोशनी में कि अल्लाह रिज़्क़ अबू तालिब के लिए उतारता है और हम सब तो फैल में खाते हैं। हम सब तो फैल ही है भाई। ये सारी कायनात सांस ले रही है ना। वो जो कुरान की आयत है ना, और सुबह जब सांस लेती है, ये सुबह कौन सी है जो सांस लेती है? जो सुबह सांस लेती है ना, उसे इमाम मेहदी कहते हैं। ये इमाम जमाना सांस ले रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं। बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, ये सारा घराना अताओं का घराना है। तुम में से अगर कोई दीन से फिर गया तो जान लो तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरह अनफाल, सूरह मायदा, आयत नंबर 54।
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے دم سے امام باغ کا نہیں چل رہا، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکلتا، تمہاری وجہ سے مسجد نہیں ہے، تمہاری وجہ سے مدرسہ نہیں چل رہا، تم ان کی وجہ سے ہو۔ ہماری آپ کی عزت اس ذکر کی وجہ سے۔ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو یہ کام رکے گا نہیں، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جسے پھر اللہ چن کر لائے گا نا، اس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، اور جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی پھر انہیں 3 ولایتیں ملیں گی۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت، دوسری ولایت رسول اللہ کی ولایت، اور تیسری ولایت اس کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حالت رکوع سب سے پہلی صفات یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تسلی دیجئے، آپ تھکے ہوئے نہیں بیٹھے۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اسے نشانی ہے بھئی اللہ نے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پتہ، کیسے پتہ چلے گا اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، 8-10 نشانیاں ہیں قرآن اور حدیثوں میں، میں ایک نشانی بتاؤں گا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ بھائی تمام دوستوں کی حاجات کے لیے اور ہمارے کیپٹن مہدی کے اولاد نرینہ کے لیے ایک بلندتر صلوات پڑھو۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی کوئی پریشانی نہیں آئی تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، تو مومن نہیں رہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی والا ہو اور وہ آزمایا نہ جائے۔ وہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں نہ۔ امام فرما رہے ہیں اپنے ایمان کی تجدید کرو، دوبارہ سے تیاری کرو۔ 40 دن گزر گئے، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ سرکار کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ 20 سال سے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا تم نے مجھ سے ملاقات کر لی، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا جس پہ مصیبت نہیں آتی۔ اللہ پسند اسے کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس دروازے پر تو عزیزان گرامی آتا ہی وہ ہے جو پریشانیوں سے دوستی کرتا ہو۔ کسی نے زبردستی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بول دو۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی نایت، یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔
اور میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کا کالر ادڑوا ہو، کسی کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، انہیں ذلیل مت سمجھنا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کا انداز ہی کچھ اور ہے بھائی۔ پریشانیاں، مشکلات، مصائب، آلام، جو 10 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے نا، وہ بھی مومن ہو سکتا ہے، اور جو 100 روپے بچاتا ہے وہ بھی مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ ولایتیں پیسے دیکھ کر نہیں دیتا، اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ اور ہماری عبادتوں کا جو وزن ہے نا، ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں شاہ صاحب، ایک پلڑے میں باٹ رکھے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں جنس رکھی ہوتی ہے، اجناس، جی متا، جنس، گندم ہے، چاول ہے دوسرے پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں باٹ رکھے ہوتے ہیں۔ ان باٹوں سے تولا جاتا ہے نا۔ کوئی کہے صاحب یہ 20 کلو ہے، آپ کہیں گے صاحب جب تک میں وہاں باٹ نہیں رکھوں گا مجھے کیسے پتا چلے گا یہ 20 کلو ہے؟ یہ جو 20 کلو، یہ 1 من، مثال کے طور پہ 2.5 من، یہ تولا جائے گا اس باٹ کے ذریعے۔ میرے اور آپ کے اعمال کو جس وزن سے تولا جاتا ہے نا، اسے حب علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ جس چیز سے تولا جائے گا وہ چیز ہے حب علی۔ بس اس پورے مجمع میں حب علی مختلف ہے۔ بات جا رہی ہو تو گردن ہلانا ضرور۔ اگر یہاں اس وقت 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہر ایک کے دل میں علی کی محبت کا وزن مختلف ہے۔ ہم یہ مجلس کری اس لیے رہے کہ وزن بڑھوائیں، حب علی کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے۔ بس جتنا حب علی کا وزن ہوگا، اب کسی کی نماز 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ میں صرف بچوں کو مثال دے دیں، کسی کی نماز مثلاً سینکڑوں روپے کے برابر ہے، کسی کی نماز کروڑوں روپے کے برابر ہے۔ یہ جو نماز تو وہی ہے۔ آپ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہی سورہ الحمد ہے، وہی سورہ توحید ہے، وہی رکوع کا ذکر ہے، وہی سجدے کا ذکر ہے۔ نماز تو ایک جیسی ہے، مگر دونوں کا وزن علی کی وجہ سے مختلف ہے۔ جس کے دل میں جتنا علی ہے، اتنی ہی اس کی عبادتیں سنگین ہیں۔ برابر نہیں ہے۔ میں کوئی بات سلام کرتے ہیں ہم اہل بیت کو، کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا موازین الاعمال۔ سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ بھائی سرکار کی خدمت میں سارے تھے، مگر سب کے دل میں علی ایک جیسا نہیں تھا۔ جس کے دل میں علی مولا سنگین وجود رکھتے تھے، اتنی اس کی نمازیں قیمتی ہوتی چلی گئی۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے دل و دماغ کا مالک مولا علی کو بنانا ہوگا۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا صدقہ دینے کے بعد حالت احرام میں مظلومن مار دیا جائے، مکے میں خانہ کعبہ میں مقتول ہو جائے، مظلوم ہو جائے، نبی فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ خانہ کعبہ میں مرے، احرام بندھے مرے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مرے،
مارا بھی جائے مظلومن، اور اگر اس کے دل و دماغ کا مالک علی نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس دنیا میں علی علی کی صداؤں سے عادت کرو، تمہیں جنت میں بھی یہ آواز سننے کو ملے گی۔ ہاں، جب مولا علی کا جناب زہرا سے عقد ہونے لگا تو عقد بھی اللہ نے پڑھایا۔ آج دو ذی الحج گزر گئی نا، مولا علی اور جناب زہرا کا عقد 2 جگہ ہوا ہے، 2 جگہ، اس لیے یہ رشتہ بھی ایک جگہ کا نہیں ہے۔ آپ کی بیگمات دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ملیں گی۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں راستے میں روک نہ لیں مجھے، مولانا بددعا مت دیجئے، دنیا میں نے برداشت کر لیا، ہم آخرت میں بھی انہی کو برداشت کریں گے کیا؟ تو کچھ خواتین بھی نہیں چاہتی کہ تو جنت میں آپ کے ساتھ رہیں، اور ویسے بھی اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ جنت میں یہ جو دنیا میں رشتے ہوئے ہیں نا، یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہ دنیا کے رشتے ہیں۔ یہ جائز ضرور ہے کہ اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے، لیکن اگر غسل دیتے وقت وہ زوجہ سوچ کر غسل دے گا تو دینا حرام، لیکن اگر وہ سوچ آ جائے گی تو حرام۔ توجہ ہے، یہاں ختم ہو جائے گا رشتہ، توجہ ہے، وہاں آخرت میں یہ زوجہ نہیں ہے، صرف ایک کائنات کا جوڑا ہے۔ جو کیونکہ وہاں بھی بنا اور یہاں بھی بنا تو یہ جوڑا دنیا میں بھی جوڑا ہے، جنت میں بھی جوڑا ہے، اور وہ علی و بطول کا جوڑا ہے، سیدہ کا مولا علی کے ساتھ وہاں بھی جوڑا ہے۔ اس لیے ایک علت تو یہ ہے جو میں نے بیان کی، دوسری علت یہ ہے کیونکہ اس جوڑے کا نکاح 2 جگہ ہوا، وہاں بھی وہی جوڑا، اللہ نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد پوچھا، نکاح پڑھانے کے بعد بتایا، اے سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا۔ بھائی اگر مضمون سننا چاہتے ہیں تو توجہ بڑھانی پڑے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی، دلہن سے پہلے پوچھتے ہیں نا، بول دیجئے نا، دلہن سے پہلے پوچھتے ہیں نا، دلہن اگر اجازت دے گی تو پھر مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے، اگر دلہن اجازت ہی نہیں دے رہی ہے ماشاءاللہ تو پھر گویا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ پہلے دلہن سے پوچھا جائے گا حضور جی، اور اگر دلہن سے پوچھے بغیر ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، اور نکاح پڑھا کر پوچھا نہیں جائے گا، پہلے پوچھا جائے گا پھر پڑھایا جائے گا۔ یہ عجیب انداز ہے کہ اللہ نے پہلے نکاح پڑھا دیا، پھر جناب زہرا سے اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی سے تمہارا نکاح کر دیا۔ ایک اللہ کے عارف عالم دین، ایک اللہ کے ولی عالم دین کی خدمت میں تھا، میں نے اصفہان میں رہتے ہیں آیت اللہ باقر فخار جی، اللہ کے ولی کرامتوں والے عالم، میں نے ان سے کہا حضور یہ روایت کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا، اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کے بتایا میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا۔ استاد یہ تو پہلے بتایا جاتا ہے، تو مسکرا کے کہنے لگے اب تک تم راضیہ مرضیہ نہیں سمجھ پائے، جو راضیہ مرضیہ ہے اس نے تو اپنی مرضیاں اللہ کو دے دی۔ بھائی میں ایک جملہ کہنے کی کوشش کروں گا، مولا علی علیہ السلام بستر پر سوئے ہیں تو مرضیاں لی ہیں، سیدہ نے دنیا میں آنے سے پہلے مرضیاں لے لی۔
اور پھر سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ زمین پر آپ نکاح پڑھا دیں۔ تو عرش پر سدرۃ المنتہا پر جی اللہ نے نکاح پڑھایا، زمین پہ سرکار نے پڑھایا۔ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد نبی سے کہا کہ فاطمہ کے نور سے پوچھئے کہ فاطمہ کا مہر کیا رکھو۔ مہر خاندان کے بڑے طے کرتے ہیں، مہر خاندان کے بڑے طے کرتے ہیں، جن کے خاندان کا بڑا اللہ ہو۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو میرے عزیزو، اللہ طے کرے گا کہ سیدہ کا مہر کیا ہوگا۔ فاطمہ سے پوچھئے کہ فاطمہ کا مہر کیا رکھو۔ بی بی نے فرمایا اللہ میرا مالک ہے، جو اللہ طے کرے گا میں وہ منظور ہے۔ بھائی بڑا حسین منظر ہے جو میں لے کر آیا ہوں جی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ کو بتا دے ساری کائنات میں پوری زمین پر ہر جگہ جو پانی ہے وہ فاطمہ کا مہر ہے۔ بی بی مسکرائی، فرمایا اللہ میرا مالک ہے، اس کریم اللہ سے مجھے اور چاہیے۔ کہا ہے میرے حبیب میری فاطمہ سے کہہ دیجئے ساری زمین فاطمہ کا مہر، ساری زمین فاطمہ کا مہر۔ اور پھر اعلان کیا قد جعل اللہ صداقہا، اللہ نے زمین کو فاطمہ کا صداق، فاطمہ کا مہر بنا دیا۔ فَمَن مَشَى عَلَيْهَا مُبْغِضًا لَهَا مَشَى حَرَامًا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، یوں گوگل پہ سرچ کرنا آپ کا کام جی۔ آج تو بہت آسان ہو گیا نا حوالے تلاش کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا اے میرے حبیب، اے رسول، اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اللہ نے ساری زمین فاطمہ کا مہر بنا دی، اور جو زمین پر فاطمہ کے بغض کے ساتھ ایک قدم بھی اٹھائے اس کا ہر قدم اٹھانا حرام۔ ہر قدم پوری زمین سیدہ کا مہر، اور اس پہ جو سیدہ کے بغض کے ساتھ قدم اٹھائے اس کا ہر قدم اٹھانا حرام۔ زمین پہ چلنا حرام ہے تو زمین سے کچھ نکالنا جائز کیسے ہوگا؟ زمین پہ چلنا حرام ہے تو زمین پہ سونا حلال کیسے ہوگا؟ زمین پہ چلنا سیدہ کے بغض میں حرام ہے اور قدم رکھنا حرام ہے تو زمین سے کمانا حلال کیسے ہوگا؟ دشمنان آنے زہرا کتنے زمینداروں کا میں نے رستہ بند کر دیا، بڑے بڑے زمینداروں کا فصلیں اٹھانا حرام، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کی مالکہ سیدہ نہیں۔ حلال ہوگا اس صورت میں کہ جب جناب زہرا کی محبت، اور یہ محبت پہنچانا، یہ پیغام پہنچانا ان مجلسوں کا کام ہے۔ ان بانیان کا اللہ ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے، یہ ذکر اور اس کی توفیق ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ مسلسل مجلس کا سلسلہ رہے گا، جاری ہے۔ اللہ کمال ہے، جسے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور
دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کریں گے، وہ مومنین سے پیار سے بات کریں گے۔ جس کے دل و دماغ کا مالک علی و بطول ہو، اس سے لڑا نہیں جاتا، اس سے شفقت کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے۔ بھائی ناراض نہیں ہو گئی ہوئیے گا، میں مجلس میں اشارے میں تو بات کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا۔ جو مسلمان عورتوں کے بال کھول کر کافروں کا استقبال کروائیں، لبیک یا حسین، بلند تر صلوات، جو مسلمانوں کو ذلیل کریں، جو سرزمین وحی پر جہاں قرآن اترا ہے وہاں یہ منظر بناتے نظر آ رہے ہوں، وہ مومنین سے تو لڑتے ہوں مگر کافروں کے آگے بچھتے ہوں۔ جی اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ عظمت انہیں دے گا جو مومنین سے پیار کریں گے۔ 156 ممالک میں ایک ملک ہے جس کے سرکاری چینل پر علی ولی اللہ کی آواز ہے۔ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں نا، جو مالک اشتر کے نوکر ہوں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو مولا علی کے سپہ سالار حضرت مالک اشتر کے نوکر ہوں، وہ سامنے والے کتنے ہی بڑی طاقتور لوگ ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ تمہیں ہم خیبر یاد دلا دیں گے۔ یہ علی والوں کا مزاج کچھ اور ہے، یہ یا علی مدد کے کہہ کر میدان میں قدم رکھتے ہیں اور میدان سے اس وقت تک لوٹتے نہیں ہیں جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کوششیں کرنے والے، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا، مسلسل جد و جہد کرنے والا، مسلسل کوششیں کرتے رہنے والا، ہمت ہار کر بیٹھنے والا، ہمت ہار کے بیٹھنے والا حیدری اور ذوالفقاری نہیں ہے، ہمت ہارنے والا حیدری نہیں ہوتا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر چھٹی صفت علی والوں کی کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کی بولی تو وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کربلا کی بولی بولتے ہیں۔ تو کربلا کی بولی، دنیا کیا بولے گی؟ دنیا کوئی بھی کچھ بولتی رہے، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ حضرت علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا بول رہی ہے، ہمارا کیا مطلب کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ہے قاسم کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہ کیا مطلب، ہم کیا سوچیں، ہم کیوں سوچیں اس بات کے اوپر کہ فلاں لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ ہم تو بس اس ننھی سی زبان والے کی بولی جانتے ہیں جسے حسین گود میں اٹھا کے لائے تھے۔ اجرکم اللہ۔